اکثر گھروں میں یہ بات سننے کو ملتی ہے، خاص طور پر بزرگوں سے، کہ بھئی رات کے وقت کچھ کام نہیں کرنے چاہیے، جیسے جھاڑو دینا یا ناخن کاٹنا۔ یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اکثر آتے ہیں۔ تو کیا ان باتوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف پرانی باتیں ہیں؟ چلیں آج ان دو عام باتوں کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں صفائی کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، لیکن پھر رات میں جھاڑو دینے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ اس کے پیچھے آخر منطق کیا ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر سیدھا اور صاف جواب دیکھتے ہیں کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ تو دیکھیے، دو ٹوک جواب یہ ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا ہو یا گھر کی صفائی کرنی ہو، دونوں ہی کام بالکل جائز ہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جھاڑو دینے کے معاملے میں ایک دلچسپ باریکی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اسی باریکی کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صفائی کی اجازت تو ہے، لیکن خاص طور پر جھاڑو دینے کے عمل سے ایک تصور جڑا ہوا ہے، جس سے سمجھنا اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں نا ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے عام صفائی اور دوسرا ہے خاص طور پر جھاڑو پھیرنا۔ اب صفائی تو ایک وسیع چیز ہے، اس میں برتن دھونا، چیزیں سمیٹنا سب کچھ آ جاتا ہے، اور اس کی تو ہمیشہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ لیکن جس کام سے روایتی طور پر احتیاط برتنے کا کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف جھاڑو پھیرنا ہے۔ تو یہ بے برکتی کا جو تصور ہے یہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک ثقافتی عقیدہ ہے کہ کچھ کام خاص طور پر اگر رات کو بلا وجہ کیے جائیں تو اس سے گھر کی خیر و برکت میں کمی آ سکتی ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو رات کو جھاڑو دینے کے خلاف بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کام سے بے برکتی ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ لیکن اس کا جواب ایک بہت ہی بنیادی اصول میں چھپا ہوا ہے، اور جناب یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو اس ساری بحث کو حل کر دیتا ہے۔ اصل فرق عادت اور ضرورت کے درمیان ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ آ گیا تو سمجھے سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز سے احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے وہ ہے اس کام کو ایک غیر ضروری عادت بنا لینا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، بس روز رات کو جھاڑو پھیرنے کا ایک معمول بنا لیا ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے، کوئی چیز گر جائے، گندگی ہو جائے، تو صفائی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ رات میں گھر پر مہمان آئے اور ان کے جانے کے بعد گھر تھوڑا پھیل گیا، کچھ بے ترتیبی ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں صفائی کرنا ایک ضرورت ہے، یہ کوئی روزمرہ کی عادت نہیں ہے۔ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں نا، سوچیں ذرا، رات کو کچھ کھاتے ہوئے جیسے مونگ پھلی یا پستے اس کے چھلکے فرش پر بکھر گئے ہیں، تو کیا اب صبح تک انتظار کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں۔ اس وقت صفائی کرنا ایک عملی ضرورت ہے تاکہ وہ گندگی اور بے آرامی فوراً ختم ہو۔ اور یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت بڑے، ایک بنیادی اصول کی طرف لے کے آتی ہے، ایک ایسا اصول جو ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاری ہے۔ اور وہ رہنما اصول کیا ہے؟ وہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ ایک جملہ اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے، کیونکہ اصل اہمیت صفائی کی ہے جسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے کا جو اسلامی اصول ہے وہ کسی بھی ثقافتی روایت یا وقت کی پابندی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اصل مقصد ماحول کو صاف رکھنا ہے، نہ کہ گھڑی دیکھ کر صفائی کرنا۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات کہ ہماری زندگی میں ایسی اور کون سی روایات ہیں جن پر ہم شاید بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ان سب کو عادت مقابلہ ضرورت کے پیمانے پر پرکھا جائے تو شاید ہمیں زندگی گزارنے کا ایک زیادہ عملی اور بہتر زاویہ مل جائے۔ ہمارے فیس بک پیج سیکھو صاحب کو فالو کیجئے، لائک شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجئے۔